مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ ذکر کر رہا وہ آدمی اطمینان ہونے لگی۔ یہ حکم تلاوت کا بھی ہے کہ تلاوت کے دوران اذان ہونے لگی تو اس وقت میں اس کو موقوف کر کے اور اذان کا جواب دینا چاہیے، اور اس کو مخل ذکر نہ سمجھا جائے۔ یعنی یہ ہونے لگا کہ صاحب ہمارا ذکر رک گیا اس اذان کی وجہ سے، یہ نہ سمجھے، کیونکہ سنن کی برکت سے ذکر کا معدن منور ہوتا ہے۔ یہ سوائے سنت میں آپ اٹھے اذان کے لیے تو وہ ذکر کا معدن اس سے منور ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی وہ سنت کے اتباع کی وجہ سے، اور اس سے ذکر میں زیادہ اعانت ہوتی ہے۔ تو کوئی ذکر کے اندر مخل نہیں، ذکر کے لیے مزید معین ہے اور اس کو زیادہ پرنور بنانے والا ہے، کیونکہ آپ جو اذان کی جواب دینے کے لیے رکے یہ اتباع سنت میں رکے، اور اتباع سنت میں جو نور ہے وہ اس ذکر کو بھی مزید منور کرے گا۔ جگہ جگہ بات وہی آتی ہے کہ بھائی ہمارے حضرت فرماتے تھے، حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے کہ دیکھو بھائی تقاضائے وقت پر عمل کرنے کا نام دین ہے۔ جس وقت جس کام کا تقاضا ہو اس وقت وہ کام کرے، اس کے اوپر عمل کرنے کا نام دین ہے۔ یہ نہیں کہ اپنی طرف سے تجویز کر دیا کہ ہم تو فلاں کام کریں گے، اب وہ فلاں کام کرنے کی فکر ہے، بیچ میں اگر کوئی اور تقاضا آ گیا تو دل پڑ رہا ہے، رنجیدہ ہو رہا ہے کہ میں نے تجویز کی تھی وہ پوری نہ ہو۔ بڑی کام کی بات ہے، اور خاص طور سے ان لوگوں کے لیے جو ہم جیسے لوگ جو طالب علمی کا دعویٰ کرتے ہیں اور کچھ لکھنے پڑھنے میں مشغول رہتے ہیں، ان کے لیے خاص طور میں بہرحال بہت سے مشاغل، بہت سے مصروفیات رہتی ہیں، اور اپنا ایک نظم بنا رکھا ہے کہ فلاں وقت میں یہ کام کریں گے، فلاں وقت میں یہ کام کریں گے، فلاں وقت میں یہ کام کریں گے۔ تصنیف کا مثلا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے 2 گھنٹے وہاں اوپر بیٹھ کے، تو یہ ہوتا۔ اب اس میں اگر کوئی بیچ میں خلل واقع ہو جائے، اگر بڑی طریقے سے وہ گرانی ہو تو یہ آدمی آ کے اس میں ذرا خلل ڈال دیا، یا یہ فلاں کام بیچ میں پیش آ گیا جس کی وجہ سے وہ رک گیا، بڑی تکلیف، بڑی کراہیت، بڑی گرانی، بڑی مشقت دل پر محسوس ہوتی۔ میں نے اپنے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا تو ایسا ہوتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی۔ تو ایسی بات انہوں نے فرمائی کہ الحمدللہ وہ دن اور آج کا دن اللہ تعالیٰ نے دل پر ٹھنڈک ڈالی، فرمایا کہ بھائی یہ جو ساری تکلیف ہوتی ہے اس وجہ سے ہوتی ہے کہ تم نے تجویز کر لیا کہ اس وقت کو لازماً اسی کام میں صرف کرنا ہے، اور یہ کام اگر ہوگا تو ہے کامیابی، اور کوئی دوسرا کام جو ہے وہ کچھ اور چیز ہے۔ ارے بھائی یہ بتاؤ کہ یہ جو کچھ کر رہے ہو یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہو یا تو مصنف بننے کا شوق ہے؟ مصنف بننے کا شوق ہے اور تصنیف کی تکمیل کا شوق ہے۔ اگر مصنف بننے کا شوق ہے اور تصنیف کی تکمیل کا شوق ہے پھر تو تمہارا غیر صدمہ اور یہ تکلیف بالکل برحق ہے کہ یہ تمہاری جو تکلیف تھی وہ پوری نہ ہوئی، بیچ میں آ کے کسی نے کنڈر ڈال دی۔ لیکن اگر پیش نظر اللہ جل جلالہ کی رضا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی ہے، تو بھائی جب تک ان کا وہ خوش ہیں لکھنے میں لکھو، جب کوئی مہمان آ گیا تو اس وقت وہ خوش ہے اس بات میں کہ تم اس کا اکرام کرو، پھر اتباع سنت یہ ہے کہ اس کا اکرام کرو۔ کوئی بات پیچھے پیش آ گئی، کوئی عارض پیش آ گیا، والدین کی خدمت کا کوئی مسئلہ پیش آ گیا، بچوں کی خدمت کا کوئی مسئلہ پیش آ گیا، اپنے شاگردوں کی خدمت کا کوئی مسئلہ پیش آ گیا، کسی بڑے نے تو بلا لیا وغیرہ، یہ چیزیں پیش آ گئی تو یہ اس وقت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ عمل کرو۔ اب ان کی رضا اس میں، لہذا تمہارا گھاٹا کیا ہے؟
وہ پہلے جو کام کر رہے تھے اس میں ان کی رضا تھی، اور وہ چھوڑ دیا دوسرا کام شروع کر دیا، وہ ان کی رضا کے مطابق ہے، مقصود تو ان کی رضا ہے، وہ اس سے حاصل ہو گئی اس کا۔ تو تقاضا ہے وقت پر عمل، جو وقت کا تقاضا اس پر عمل۔ یہ اپنے سے کیوں تجویز کرتے ہو کہ اتنا کرنا ہے اتنا چھوڑنا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس کے بعد الحمدللہ ٹھنڈک پڑی۔ طبیعت انسان پھر بھی انسان ہے، اور جیسے بنا رکھی ہے نظام الاوقات، اس میں جو کھڑے واقع ہوتا ہے کچھ تھوڑی سی تکلیف تو اب بھی ہوتی ہے، لیکن وہ تکلیف طبعی ہوتی ہے، عقلی نہیں ہوتی۔ عقلی طور پر دل مطمئن ہے کہ الحمدللہ وہ کام بھی ان کا تھا، یہ کام بھی ہوتا ہے۔ تو اس واسطے جو اللہ تعالیٰ جس وقت اس کی توفیق دے دے ان کا کرم، یہ بات ہمیں سے یاد رکھنے کی کہ یہ دیکھو کہ تقاضا وقت کیا ہے، وقت کا تقاضا کیا ہے۔ اللہ ہمارے حضرت اللہ تعالیٰ ان کے درجات صاحب سے وہ بھی رخصت ہوگا، مانا مشہور اللہ خان صاحب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ یہ لوگ یہ حضرات ہوتے ہیں جو بڑے کانٹے کی باتیں اللہ تعالیٰ کے قلب پر لکھا فرمائے، وہ فرمایا کرتے تھے اور بڑے کام کی بات فرماتے تھے کہ بھائی اپنا شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں، اپنا شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں، اللہ جل جلالہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا نام ہے۔ یہ نہیں کہ شوق ہو گیا بلا کام کا لہذا اب تو وہی کریں گے، شوق ہو گیا مثلا پڑھنے کا، عالم بننے کا، مثال کے طور پر کہ بھائی عالم بنیں گے مدرسے میں جا کے، یہ شوق پیدا ہو۔ اب اس سے قطع نظر کہ آیا تمہارے لیے عالم بننا جائز بھی ہے کہ نہیں؟ ماں بیمار پڑی ہے گھر میں، باپ بیمار پڑا ہے، کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، لیکن آپ کو شوق ہو گیا کہ صاحب عالم بنیں گے، اور ماں باپ کو بیمار چھوڑ کر اور چلے آئے پڑھنے کے لیے، تو یہ دین نہیں، یہ شوق پورا کر، یہ شوق پورا کر رہے ہیں، یہ دین کا کام نہیں ہے۔ دین کا کام یہ ہے کہ اس وقت میں یہ سب چھوڑ دو اور ماں کی خدمت میں، باپ کی خدمت میں، یہ شوق مدرسے میں جانے کا ہوگا، تخصص پڑھیں گے جو مفتی صاحب بنے گے، بہت سے مجھ سے کہتے ہیں ہمیں بڑا شوق ہے تخصص اور فتویٰ سیکھنا چاہتے ہیں۔ بھائی والدین کا کیا منشا ہے کہ جی والدین تو راضی نہیں ہے، اب والدین تو راضی نہیں ہے اور یہ مفتی صاحب بننا چاہ رہے ہیں، تو یہ دین نہیں، یہ شوق پورا کر، تبلیغ کا شوق ہو گیا چلے میں جانے کا۔ اب جناب اس کا کام ہے، بڑے ثواب کا کام ہے، بڑی فضیلت کا کام ہے، لیکن گھر میں پڑی ہے بیوی بیمار، کوئی دیکھ بھال کرنے والا ہے نہیں، اور جناب شوق یہ ہے کہ چلا کر، تو یہ دین نہیں، یہ شوق پورا کر۔ تو یہ دین کا کام یہ ہے کہ اس وقت میں وقت کا تقاضا یہ ہے کہ اس بیمار کی تیمارداری کرو، اس کا خیال کرو، یہ دین کا تقاضا، یہ دنیا نہیں ہے، یہ دین ہے، اور دین کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا خیال کرو۔ حضرت مولانا وسیع اللہ خان خدا سے مثال یہ دی ایک دن قرآن لگے مجلس میں کہ ایک ویرانے میں ایک شخص رہتا ہے اور آس پاس کوئی آبادی نہیں، اور وہاں پر میاں بیوی دونوں اکیلے رہتے ہیں۔ میاں صاحب کو شوق ہے جماعت سے نماز پڑھنے، مسجد میں جاتے، حضرت نے مثال دی کہ ان کو شوق ہو گیا کہ ہم تو مسجد میں جا کے جماعت سے نماز پڑھیں، تو بیوی کہتی ہے کہ یہاں ویرانہ ہے، یہ کوئی اس ویرانے کے اندر میرا ڈر لگتا ہے، تو ڈر کے مارے میری جانے دی جا رہی، تو آج تم نہیں پڑھ لو نماز۔ تو حضرت والے نے وہ تو شوقی، تو انہوں نے اپنا شوق پورا کرنے کی غرض سے وہ جناب چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے۔ تو بات ہے حضرت کا ہمارے کہ یہ شوق جو ہے یہ شوق، یہ دین ہے،
اس وقت میں وقت کا تقاضا یہ تھا کہ گھر میں نماز پڑھتا اور گھر میں نماز پڑھ کر وہ اس کا یہ ضرورت پوری کرتا. یہ اس وقت کی بات کر رہا ہوں جو ویرانہ ہے، کوئی دیکھ بھال کو کرنے والا نہیں ہے، اور جہاں آبادی ہو تو وہاں جانی چاہیے، لیکن اس کی بات. تو شوق پورا کرنا، کسی کو جہاد کا شوق، کسی کو تبلیغ کا شوق، کسی کو مولوی بننے کا شوق، کسی کو مفتی بننے کا شوق، اور اس میں جو حقوق ہیں ان کی رعایت نہیں، ان کا خیال نہیں کہ اس وقت میں حق کا تقاضا کیا ہے. ارے ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، اس سے بڑی سعادت دنیا کے اندر کوئی ہو نہیں سکتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے. وہ مقام صحابیت کا جو کبھی میسر آ ہی نہیں سکتا کسی شخص کو سوائے اس کے جس نے سرکار دو علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، وہ چھوڑوا دیا. گائے کے لیے ماں کی خدمت، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام بخشا کہ فاروق اعظم کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ دیکھو ویسے کرنی ایک بزرگ ہوگا، وہ اگر مل جائے تو اس کا ذریعے مغفرت کی دعا کروا. اللہ تعالیٰ نے وہ مقام بخشا. تو یہ سارا مقام ہوتا ہے اتباع سے، وقت کے تقاضے پر عمل کرنا. یہ نہیں کہ دل میں تجویز کر لیا، کسی بات کا جذبہ پیدا ہو گیا، شوق ہو گیا وہ کرنا. اسی واسطے ضرورت ہوتی ہے بھائی رہنما کی. شیخ، یہ جو کہتے ہیں شیخ سے تعلق قائم کرو، کسی سے تعلق قائم کرو، یہ در حقیقت اسی واسطے وہ بتاتا ہے، ورنہ آدمی اس بات تفریح کو پڑ جاتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر. کوئی یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں نا، اب اسی کو کوئی نقل کر دے گا کہ صاحب وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ صاحب وہ مفتی بننا بری بات ہے جی، یا تبلیغ کرنا بہت بری بات ہے، وہ تبلیغ کا مخالف، تبلیغ کے خلاف کہہ رہے تھے کہ تبلیغ میں نہیں جانا چاہیے، چلے سمجھا، یا جہاد میں نہیں جانا چاہیے. ارے بھائی یہ سب کام اپنے اپنے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا سے کام. یہ دیکھو کہ کس وقت کیا تقاضا ہے، کیا مطالبہ ہو رہا ہے، اس مطالبے کے اوپر عمل کرو، اس تقاضے پر عمل کرو. اپنی دماغ سے نکال کر راستہ بنا لیا چل کھڑے ہوئے، یہ دین نہیں ہے. دین یہ ہے کہ یہ دیکھو کہ وہ کیا ہے، وہ کیا ہے، کس بات کا ہوتا ہے. میرے محبوب میری ایسی وفا سے توبہ، میرے محبوب میری ایسی وفا سے توبہ جو تیرے دل کی کدورت کا سبب بن جائے. بظاہر تو وہ وفا لگ رہی ہے دیکھنے میں، لیکن جو تیرے دل کی کدورت کا سبب بن جائے وہ کیسی وفا، وہ تو بے وفائی ہے. تو سارا دین اس میں ہے کہ وہ راضی ہیں کہ نہیں، وہ خوش ہیں کہ نہیں، یہ ہے سارا. اللہ ہمارے حضرت والد صاحب فضل اللہ سے فرمایا کرتے تھے کہ ہندی زبان میں ایک مثل ہے، ہندی میں والد صاحب بہت مثل سنایا کرتے تھے کہ سہاگن وہ جسے پیا چاہے، سہاگن وہ جسے پیا چاہے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ ایک عورت تھی، لڑکی، وہ اس کو دلہن بنایا جا رہا تھا، تو کوئی آ کے اس کو سنگار پٹار کر رہے تھے لڑکی، تو کوئی آ کے اس کو تعریف کی، تو بڑی خوبصورت لگ رہی ہے، تیرا اتنا خوبصورت ہے، تیرا جسم اتنا خوبصورت ہے، تیرے یہ زیور اتنا خوبصورت ہے، بڑی تعریفیں کر. تو وہ ہر ایک کسی کی تعریف سنے اور سن کے سنی نہیں کرتے. لوگوں نے کہا کہ یہ چلیے تیری اتنی تعریف کر رہی ہیں، تجھے کوئی خوشی نہیں ہو رہی؟ تو اس نے کہا ان کی تعریف سے کیا خوشی ہوگی، یہ جو تعریف کر رہی ہیں ان کی تعریف کرنے سے کیا خوشی ہوگی، ان میں تعریف کر دیں گے ہوا میں اڑ جائے گی. بات تو جب ہے کہ جس کے لیے بنایا جا رہا ہے وہ تعریف کرے، جس کے لیے بنایا جا رہا ہے وہ تعریف کرے، وہ پسند کر لے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، تب تو ہے فائدہ، اور اس کا اثر یہ ہوگا میری زندگی سنور جائے گی. لیکن یہ تو تعریف کر کے چلی گئی، اور جس کے لیے بنایا گیا تھا اس نے ذرا پسند کر دیا، تو کیا فائدہ اس کا، اس دلہن بننے کا اور اس سنگار میں بٹانے کا. تو ہمارے تو سہاگن وہ جسے دیا تھا. تو حضرت والد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ بھائی یہ دیکھو کہ جو کام کر رہے ہو، جس کے لیے کر رہے ہو اس کو پسند ہے کہ نہیں، اس کو پسند ہے کہ نہیں. لوگوں نے کہہ دیا بڑے مفتی صاحب ہیں،
لوگوں نے کہہ دیا بڑے عالم صاحب ہیں، مولوی صاحب ہیں، لوگوں نے کہہ دیا بڑا تبلیغ کو بہت وقت لگاتا ہے، تو سارا اللہ کے لیے اللہ کے راستے میں نکلا ہوا، سمجھا؟ کسی کو کہہ دیا کہ یہ بڑا مجاہد اعظم ہے۔ ارے ان کے کہنے سے کیا حاصل؟ جس کے لیے یہ کر رہے ہو وہ کہتے کہ ہاں یہ بندہ جو عالم سے خفا میرے لیے، تو اس وقت میں وہ ہے فائدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرنا، ان کو راضی کرنا مقصود ہے۔ تو جب ان کو راضی کرنا مقصود ہے تو آدمی کو فکر یہ چاہیے کہ اس وقت مجھ سے کیا مطالبہ۔ یہ جو کہا جا رہا ہے ذکر چھوڑ دو، ذکر کر رہے تھے اچھے خاصے، ذکر چھوڑ دو، اب کیا کرو؟ بیٹھو خاموش سنو مؤذن کی آواز سنو اور اس کے جواب وقت ضائع ہو رہا ہے، اتنی دیر اور پڑھتے تو کتنا ذکر کرتے، مگر روک دیا، جب روک دیا تو رک گیا، اب ذکر میں فائدہ نہیں۔ اب میں اب کیا کرتا ہوں، حج جو ہے نا، حج عجیب غریب عبادت اللہ نے بنائی، اور اس کو آپ شروع سے لے کے آخر تک دیکھو، حج کی عبادت کو اس عاشقانہ عبادت کو قدم قدم پر اللہ تعالیٰ نے قاعدوں کے بت توڑے ہیں، قدم قدم پر حکم ہے بھائی مسجد حرام میں ایک نماز پڑھو، کتنا ثواب؟ 1,00,000 نماز جی۔ 8 تاریخ کو کیا حکم ہوتا ہے؟ جو بھاگو یار مسجد حرام چھوڑو جی، کہاں جاؤ؟ مینا میں جا کے پڑھ جاؤ، نہ وہاں حرم نہ کعبہ اور نہ وہاں پر کوئی کام، بھائی کوئی وقوف ہے مینا میں 8 تاریخ کو؟ کچھ نہیں، کوئی روی کوئی اور عبادت نہیں۔ کیا حکم ہے کہ 5 نمازیں مینا میں جا کے پڑھو، 1,00,000 نمازوں کا ثواب چھوڑو اور جا کے مینا میں جنگل میں جا کے پڑھو۔ کیا ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ میاں نہ کعبے میں کچھ رکھا ہے، نہ حرم میں کچھ رکھا ہے، نہ مسجد حرام میں کچھ رکھا ہے، ہمارے حکم میں ہے جو کچھ ہے۔ ہم نے کہہ دیا کہ مسجد حرام میں پڑھو تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے، ہم نے کہہ دیا کہ چھوڑو تو اب اگر مسجد حرام میں جا کے نماز پڑھو گے گناہ ہوگا، 1,00,000 نمازوں کا پوجا گناہ ہوگا، اس واسطے کہ ہمارے حکم ہے یہ نماز جتنی تاکہ وقت پہ پڑھو، ان صلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت کے ساتھ پابند کیا جائے نماز کو، وقت گزرنے نہ پائے نماز کا، تاخیر مغرب کو جتنا جلدی ہو سکے پڑھو، مغرب کی نماز میں تاخیر نہ ہو، پڑھ لو نماز مغرب کی جلدی سے، عرفات سے نکلے اور مغرب کا وقت، حضرت بلال بار بار کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ الصلاۃ یا رسول اللہ، الصلاۃ یا رسول اللہ، بار بار یاد دلا رہے ہیں الصلاۃ یا رسول اللہ، قال الصلاۃ امامہ، الصلاۃ امامہ، تو وہاں اب چھوڑ دو، یہ نہ سمجھ لینا کہ اس مغرب کے وقت میں کچھ رکھا ہے، یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ اس وقت کی تاثیر میں کچھ رکھا ہوا ہے، ارے ہمارے حکم میں ہے، ہم نے کہا تھا کہ جلدی پڑھو تو جلدی پڑھو، ہم نے کہا تھا کہ دیر کرو گزار دو وقت، اب گزار کے عیسیٰ کتاب ملا کے پڑھو، اب تمہارے دل میں وہی پڑھو، قدم قدم پر حج میں اللہ تعالیٰ نے یہ قاعدوں کے بت توڑے، زور اصل کو وہاں جب میں تقدیم کرتی یہاں جب میں تاخیر کرتی، وہاں پہلے پڑھ لیا یہاں کہنا بعد میں پڑھ، ہر کام الٹا جا رہا ہے۔ سب تربیت اس بات کی دی جا رہی ہے کہ کسی چیز کو اپنی ذات میں مقصود نہ سمجھ، نہ نماز اپنی ذات میں مقصود ہے، نہ روزہ اپنی ذات میں مقصود ہے، نہ کوئی اور عبادت اپنی ذات میں مقصود ہے، مقصود اللہ جل جلالہ کی اطاعت ہے۔ میں اب کیا کرتا ہوں کہ یہ جو حکم ہے کہ افطار کا وقت ہو گیا جلدی افطار کرنا، افطار میں تاخیر کرنا بلا وجہ مکروہ، کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے کہہ دیا کہ اب کھاؤ، اب تک تو کھانا نہ کھانا باعث ثواب تھا، بھوکا رہنا باقی باعث ثواب تھا، پیاسے رہنا باعث ثواب تھا، بڑی فضیلت تھی، بڑا اجر تھا، کہا جا رہا تھا کہ میرے لیے میں ہی جزا دوں گا، لیکن جب ہم نے کہہ دیا کہ کھاؤ، اب کھانے میں تاخیر کرنا یہ برا ہے،
یہ بری بات. اب کھانے میں تاخیر کرو. اب اپنی طرف سے اگر تاخیر کرو گے تو آپ کی طرف سے روزے میں اضافہ کریں. شہری میں تاخیر افضل ہے. پہلے سے کھا کے سو جائے آدمی تو یہ سنت کے خلاف. این وقت تک کھائے, بالکل جب ختم ہو رہا ہو تاخیر کرو. کیوں؟ اس واسطے کہ اگر پہلے سے کھا کے سو جائے اس کے معنی ہے کہ اپنی طرف سے روزے میں اضافہ کر دیا, تھوڑا سا روزے کی مقدار میں اضافہ کر دیا, وہ اپنی طرف سے کرنا, وہ اتباع نہیں ہو رہا. یہ نقطہ خدا کرے ہمارے آپ کے دل میں چاہے کہ ساری بات اتباع میں اور کسی چیز میں ان کی اتباع. ارے غلام ہے, بندے ہو. بندے کے معنی یہ ہے کہ جو کہیں وہ کرو, جو کہیں وہ کرو. حضرت مفتی محمد صاحب کا فرما دیتے ہیں, حضرت مفتی محمد حسن صاحب رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ درجات پر ان سے بڑھنے فرمائے. حضرت کی بات نہ کہتے تھے کہ بھائی دیکھو, ایک ہوتا ہے ملازم ہے جی, نوکر. نوکر ہوتا ہے خاص وقت کا, خاص ڈیوٹی کا, اس کے ذمے جھاڑو دینا ہے مثلا جی, یا یہ 8 گھنٹے کا ملازم ہے, 8 گھنٹے کے بعد چھٹی. ایک ہوتا ہے غلام. غلام کیا ہوتا ہے کہ وہ نہ وقت کا نہ ڈیوٹی کا, وہ تو حکم کا ہے. وہ اگر کہیں, آقا کہے غلام کو کہ تم یہاں بیٹھ کے قاضی بن جاؤ, تم فیصلے کرو, تو وہ فیصلہ کرے گا, قاضی بن کے کام کرے گا. اور آقا کہہ دے تو پخانا اٹھاؤ تو پخانا اٹھائے. نہ کوئی وقت کی قید نہ کوئی کام کی قید, آقا جیسا کہہ دے ویسا کہہ, وہ ہے غلام. تو غلام سے بھی آگے ایک اور درجہ ہے. غلام کم از کم پرستش نہیں کرتا آقا کی, لیکن ایک اور درجہ آ گیا بندہ. بندہ وہ غلام سے بھی آگے ہے, کہ غلام کے بعد پھر درجہ اس کا یہ ہے کہ وہ عبادت بھی کرتا ہے, پرستش بھی کرتا ہے اپنے آقا کی. تو جب بندہ ہے تو بندہ اپنی مرضی کا نہیں ہوتا ہے. بندہ جو ہے وہ تو اپنے آقا کی مرضی کا ہوتا ہے. وہ جو کہے وہ کرے, جو حکم دے وہ کرے, اپنی طرح سے تجویز نہیں کرے. لہذا یہ ہے سارا جو دین کا جو دین کی روح ہے وہ یہیں سے بدعات تک اسی سے جل سکتی ہے. بدعات جو پیدا ہوتی ہے وہ کیسے پیدا ہوتی ہے؟ اپنی تجویز کو دخل دینا, اپنی تجویز کو دخل دینے. ہم نے بنا لیا ہے راستہ, یہ چلے گا اس پر, وہ بدعت ہو جاتی. ان کا بنایا ہوا راستہ ہے اس کو بنا لیتے. تو بھائی ہر وقت کے تقاضے کو دیکھو, اس وقت کا تقاضا کیا ہے, اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا چاہ رہے ہیں وہ کرو. اس لیے فرمایا کہ اس کا اذان کا جواب اس سے مخل ذکر نہیں ہوتا. اس وقت میں یہی تقاضا ہے کہ روک دو. اللہ آگے ساتھ فرمایا اس طریق میں 2 چیزیں ہیں, کثرت ذکر اور اصلاح اعمال. 2 کام جب کسی اللہ والے کی طرف رجوع کیا جاتا ہے شیخ کی طرف, تو اس سے 2 مقصود ہوتے ہیں کہ 2 چیزیں حاصل ہو جائیں. ایک کثرت ذکر حاصل ہو جائے, کیا کہ دھیان اللہ کے لگے کی طرف, زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ڈر ہے, یہ کثرت ذکر کی نعمت مل جائے. دوسرا اصلاح اعمال, کہ اعمال درست ہو, گناہوں سے حفاظت ہو جائے, معصیتوں سے منکرات سے حفاظت ہو جائے, واجبات اور فرائض و سنن اور مستحبات پر عمل ہونے لگے, فضائل اعمال کی طرف رغبت ہو جائے, ان کو کرنے کی توفیق ہونے لگے. یہ مقصود. تو فرمایا ذرا سن لو, ہم آپ کے لیے ہیں. تو کثرت ذکر تو حالت طالب علم میں مناسب نہیں. طالب علم میں یہ کثرت ذکر, اب وہ گھور رہا ہے بیٹھ کے, تو یہ طالب علم کے لیے مناسب نہیں. اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ اپنے سبقوں کی طرف, اپنے درس کی طرف, اپنے اس کی طرف متوجہ رہے, تاکہ اس میں کوئی خلل واقع نہ. اللہ سمجھے نہیں؟ کثرت ذکر تو حالت طالب علم میں مناسب نہیں.
اور جو مقصود ہے کثرت ذکر سے وہ ان کو مشغولیت علم سے ہی حاصل ہو جاتا ہے. علم میں جب مشغول ہے درس میں تدریس میں تو وہ کثرت ذکر کا مقصود بھی حاصل ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد سے. سمجھے کہ نہیں؟ تو یہ اللہ تعالیٰ اسی میں عطا فرماتے تھے. شرط سن لو کہ اس سے حاصل ہو جاتا ہے بشرط تقویٰ. بشرط تقویٰ اخلاص ہو اور تقویٰ گناہوں سے بچنے کا تمام آنکھ کی حفاظت ناک کی حفاظت کان کی حفاظت زبان کی حفاظت یہ ہو اور اخلاص ہو کہ میں پڑھ رہا ہوں اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں پڑھا رہا ہوں اللہ کے لیے پڑھا رہا ہوں یہ اخلاص ہو تو کیا ہوگا یہ درس و تدریس یہ کتابوں کا پڑھنا پڑھانا یہ سب قائم مقام ہو جائے گا کثرت ذکر کے اور کثرت ذکر کا مقصود حاصل ہو جائے گا اگر اخلاص پیدا کرے. سمجھے نہیں؟ البتہ یہ نہ سمجھو کہ پھر ضرورت نہیں ذکر کرنے کی. یہ بات ہو رہی ہے کثرت ذکر کی مطلق ذکر کی نہیں ہو رہی. سمجھے نا؟ یعنی یہ درس و تدریس وغیرہ اور یہ جو اپنی مصروفیات ہیں یہ انشاءاللہ کثرت ذکر کا مقام ہو جائیں گی لیکن کچھ ذکر ضرور کرنا چاہیے باوجود اس بات کے. سمجھے نا؟ یہ بھی ہر لکل مقام مقال ہر جگہ کا ایک تقاضا. یہ نہ سمجھے کہ ہم تو لگے ہوئے ہیں لہٰذا ہمیں ذکر کی ضرورت نہیں ہمیں نوافل کی ضرورت نہیں. ارے بھائی حدیث میں بڑے لوگوں کو دھوکہ لگتا ہے. حدیث میں ہے کہ تدارس العلم ساعۃ من اللیل خیر من احیائها. علم کا کی درس و تدریس علم کا آپس میں تکرار یہ رات کے کسی ایک حصے میں کر لینا ساری رات جاگنے سے بہتر ہے. جس پیغام پڑھ رہا ہے اس سے بہتر ہے کہ یہ کام کریں اگر اخلاص ہو تو ہے کہ نہیں. لیکن کیا اس کا مطلب ہے کہ ساری عمر تہجد نہ پڑے اور بس دستکاری کرتا رہے بیٹھ. اگر یہ ہوتا تو یہ صحابہ کرام یہ تابعین یہ طبع تابعین یہ بزرگان دین یہ کوئی عبادت کا اہتمام ہوتا. مقصود یہ ہے کہ دو طبقے تھے. ایک طبقہ وہ جس نے اپنا معظم اشتغال یا مقصود زندگی وہ بنایا علم کو اور ایک وہ جس نے اپنا مقصود زندگی بنایا عبادت کو. تو مقصد بنیادی تو وہ ہے لیکن جس نے اپنا مقصد علم بنایا یہ نہیں کہ وہ عبادت سے بالکل بے بہرا ہے. کچھ تھوڑی بہت عبادات وہ بھی کرتا ہے اپنے حالات کے مطابق. ذکر وہ بھی کرتا ہے نوافل وہ بھی پڑھتا ہے تہجد وہ بھی پڑھتا ہے لیکن یہ ہے کہ صبح شام ایک کام میں نہیں لگا ہوا عزت کرتا ہے. تو وہ جو ہے نا فضل العالم العابد کا فضل اعلیٰ ادناکم یہ مولوی کو بڑی یاد ہوتی ہے. فضل العالم العابد کا فضل اعلیٰ ادناکم اور کیا جناب عالم جو ہے اور کیا کہتے ہیں فقیر واحد اشد علی الشیطان من الف عابد وغیرہ. تو یہ حدیثیں ہم لوگوں کو بہت یاد ہوتی ہیں در مذہب خود نہیں گویا. تو یہ ہوتا ہے لیکن خوب سمجھ لو کہ اس میں عالم سے مراد کون ہے؟ وہ عالم کہ جو عبادت کا بھی کچھ حصہ رکھتا ہے یہ نہیں. اور عابد سے مراد وہ ہے کہ جو خالص 24 گھنٹے عبادت ہی میں لگا ہوا ہے. یہ میں نہیں کہتا ابن خلدون کہتے ہیں مقدمے میں. ابن خلدون نے مقدمے میں لکھا ہے کہ یہ حدیث کی تصریح کرتے ہیں. حالانکہ ابن خلدون جو ہے وہ عابد کہیں سے بیچارے مشہور نہیں ہے وہ تو عام مورخ مشہور ہے لیکن انہوں نے اس کی حدیث کی تصریح کرتے ہوئے لکھا کہ یہ اس سے دھوکے میں کوئی نہ آئے کہ صاحب عالم جو ہے عابد سے افضل ہوتا ہے لہذا عالم جو ہے وہ صوفی سے افضل ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو خوب سمجھ لو انہوں نے لکھا کہ عالم سے مراد وہ ہے کہ جس نے اپنا معظم اشتغال علم کو بنا رکھا ہے اگرچہ عبادات سے بے بہرا نہیں. اور عابد وہ ہے کہ جس نے معظم اشتغال عبادت کو بنا رکھا ہے علم سے بالکل لیا بے بہرا نہیں. اور کیونکہ اگر علم سے بالکل لیا بے بہرا ہو تو عبادت بیکار ہے براد.
اور کہتے ہیں اگر کوئی عالم ایسا ہے جس کا عبادت میں کوئی حصہ نہیں تو وہ بیکار، اور اگر عابد کوئی ایسا ہے جس کا علم میں کوئی حصہ نہیں تو وہ بیکار۔ اور فرماتے ہیں کہ بڑی عجیب بات کری انہوں نے، کہا کہ اگر ایسا شخص جو خالص علم میں مشغول ہے، عبادت کی طرف بالکل دھیان نہیں، سمجھے نا، اور اصلاح اعمال و اخلاق کی طرف دھیان نہیں، گویا اپنی اصلاح کی طرف دھیان نہیں، ایک وہ عالم ہے، ایک وہ عابد ہے جو عبادات میں مشغول ہے لیکن علم کی طرف دھیان نہیں۔ ان دونوں میں اگر مقابلہ کیا جائے تو عابد افضل ہے عالم، ان دونوں میں اگر مقابلہ کرے تو عابد عالم سے افضل ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو جامع ہوتے تھے ان کی بات ہو رہی ہے، اور یہ محض علم ظاہر لے کے بیٹھ گیا، وہ تو شیطان بھی تھا نا، عالم، شیطان بھی عالم، تو ظاہر علم لے کے بیٹھ گیا اور نہ عبادت میں کوئی حصہ، نہ گناہوں سے بچنے کی فکر، نہ معصیتوں سے اجتناب کا کوئی اہتمام، اور لگا ہوا ہے اپنے خواہشات کی پیچھے پڑا ہوا۔ اللہ بتائے، اللہ وہ آتے نہ آیا تھے نا فن سلک کیا ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ اللہ وَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اللہ ہے، تو وہ کہتے ہیں اس سے وہ کیسے افضل ہوگا، اس سے تو وہ عابد افضل ہے۔ تو اس لیے یہ مراد جو حضرت کی ہے وہ یہ ہے کہ تھوڑا بہت تو کرے لیکن کثرت ذکر جو عابد کیا کرتا ہے اس کے قائم مقام ہو جائے گی کیا، یہ آپ کا مطالعہ، یہ آپ کا تکرار، یہ آپ کی درس، آپ کی تدریس، آپ کی تصنیف، آپ کا فتویٰ، یہ سب کیا ہے، ذکر، کثرت ذکر کا مقام۔ اللہ میرے والد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت خان رضی اللہ کو لکھا خط میں کہ حضرت مسجد رات بھی کاغذ کالے کرنے میں وقت گزرتا ہے، کاغذ کالے کرنے میں، اور کوئی ذکر چاہتا ہے آپ کے وہاں دیکھتا ہوں خان ون میں کہ لوگ آتے ہیں اور کیسے کیسے ذکر کرتے ہیں اور کیا کچھ مجاہدات کرتے ہیں، تو مجھ سے یہ کچھ بچ پڑتا نہیں ہے، میں تو اپنے یہی کاغذ کالے کرنے میں وقت گزرتا رہتا ہے، تو بہت ہی تھوڑا کچھ ہو پاتا ہے، معمولات بھی ایسی تھوڑے بہت ہیں مختصر سے وغیرہ۔ تو حضرت نے فرمایا جواب میں کہ جو مقصود ان کو کثرت سے حاصل ہے الحمدللہ وہ آپ کو قلت سے حاصل ہے، جو ان کو کثرت سے حاصل ہے وہ آپ کو قلت سے حاصل ہے، قلیل میں بھی اتنا ہی فائدہ۔ تو وجہ کیا، بزرگوں نے فرمایا کہ کل مطیع للہ فہو ذاکر، جو بھی اطاعت کر رہا ہے، اطاعت کا کوئی کام کر رہا ہے اللہ کی اطاعت کا، وہ در حقیقت ذکر بھی کر رہا ہے، تو وہ بھی ذکر کرتا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اخلاص عطا کرتا ہے، اور سب سے بڑی دولت یہ ہے اخلاص عطا فرمائے، تقویٰ عطا فرمائے، تو پھر یہ سب ذکر ہے۔ اسی واسطے حضرت میں نے فوائد والد صلی اللہ علیہ وسلم سنا کہ وہ حضرت شیخ العلم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی آدمی آیا تو تھا، وہ میں اپنے وہ پتہ نہیں کس کو اشارہ ثواب کرنا چاہتا تھا کہ جی بخاری ختم کرا دیجیے، فلاں ختم کرا دیجیے، تو میں اس کا اشارہ ثواب کرنا چاہتا ہوں، یا قرآن ختم کرنا، تھوڑا دن کیا کہہ رہا تھا، اشارہ ثواب کرنا چاہتا تھا اپنے کسی عزیز کو۔ تو ہم نے کہا بھائی دیکھو ایسا ہے کہ ہم خود بھی وقت پڑھا رہے ہیں کہ یہ خود بھی جو ہے یہ پڑھ کے اور ہم تمہارے اشارہ ثواب کرتے ہیں، خود بھی کا اشارہ ثواب، قرآن کے اشارے ثواب ہو، کوئی بخاری شریف کا ہو، کوئی حدیث کا ہو، کوئی تفسیر کا ہو، تو بھی ایک بات، اور یہ خود بھی کا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میاں ہمارے خطبی میں بخاری میں کوئی فرق نہیں، الحمدللہ، جو بخاری شریف پڑھنے میں جو مقصود ہے وہی خطبی پڑھنے کا مقصود، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہمارے نہیں، الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ جو ثواب بخاری پڑھنے میں مل رہا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خطبی میں بھی وہی ثواب عطا فرمائیں گے، نیت درست ہوگا۔
تو اس واسطے اللہ تعالیٰ یہ عطا فرما دے سب کو، تو یہ سب ذکر میں شامل۔ تو یہ تو فرمایا کہ جو مقصود ہے کثرت ذکر سے وہ ان کو مشغولی علم سے حاصل ہو جاتا ہے بشرطِ تقویٰ۔ باقی رہا اصلاح اعمال، وہ ہر حال میں فرق، طالب علم ہو یا غیر طالب علم ہو، یہ تو کرے گا فرق۔ اسی لیے جو ہوتا ہے نا بعض اوقات آپ نے یہ سنا ہوگا بزرگوں کے پاس جانے میں لوگ طالب علم بیعت کرنے کے لیے تو بیعت کہتے بھائی بیعت نہیں کرتے، جب فارغ ہو جاؤ گے دیکھیں۔ اور دوسری طرف یہ بھی نظر آتا ہے کہ طالب علم بھی بزرگوں سے رابطہ ہوتا کیا تھا کہ بیعت باضابطہ، جس کے ساتھ اس زمانے میں تقریباً لوازم میں سے تھا وظائف اور آج کی کثرت، تو وہ نہیں کرتے ہیں طالب علم، کیونکہ اس سے بس سبق سے اس کا بیعت ہو جاتا ہے۔ لیکن جہاں تک اصلاحی تعلق کا تعلق ہے کہ اپنے اعمال کی اخلاق کی اصلاح کرانے کا، وہ طالب علم اور غیر طالب علم سب برابر، ان کو چاہیے کہ ہوتے ہیں۔ تو ہر حال میں فرض ہے، اور طالب علم کی حالت بھی اس سے مستثنیٰ نہیں، تو اس کا سلسلہ شروع کر دینا چاہیے۔ اس کی ترتیب یہ ہے کہ اول قصد السبیل کو 2 بار بغور مطالعہ کر کے اس سے جو حاصل طریق کا ذہن میں آوے اس کی اطلاع دے، پھر طریقہ اصلاح کا پوچھ۔ حضرت خانہ پہلے کا رسالہ ہے قصد السبیل، جس میں خلاصہ بیان کر دیا ہے کہ اس کا مقصود کیا ہے، اس تعلق کا، اصلاح تعلق کا، یا اس تصوف کا، یا احکام کا، یا اس کا کیا خلاصہ ہے، کیا مقصود ہے، وہ بتا دیا دیتے ہیں۔ اور حضرت کی وہ جو ہے کتاب اصل جو اہل علم ہے وہ تو آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، بعض اوقات عام مسلمانوں کے لیے پڑھنے میں دشواری اس لیے ہوتی ہے کہ اس کے الفاظ ان کی سمجھ میں نہیں آتے، عربی اور فارسی کے الفاظ ہوتے ہیں، ترکیب ایسی ہوتی ہیں۔ تو میرے والد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی تسہیل کر دیا، تسہیل قصد السبیل کے نام سے چھپ گئی ہے، چھوٹا سا رسالہ ہے تسہیل قصد السبیل، تو اس میں آسان الفاظ میں سب بتا دیا قصد السبیل کا خلاصہ۔ تو فرمایا کہ وہ پڑھ لو 2 مرتبہ تاکید کی غرض سے، تاکہ بعض ذہن میں بیٹھ جائے، سمجھ میں آ جائے گا کہ طریق کا حاصل کیا ہے۔ جب سمجھ میں آ گیا تو اب اپنے مسئلے کو اطلاع کرتے رہو کہ میں یہ کر رہا ہوں، یہ نہیں کر رہا، یہ حالات ہیں، میں کیا کروں، مشورہ لیتے رہو اور ہدایات طلب کرتے رہو لکھ کر۔ اور یہ ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ نے ان کو تجدید کا مقام عطا فرمایا تھا۔ انہوں نے اس تصوف کے طریق کے راستے میں، طریق کے اندر یہ مراسلت کا باب عجیب و غریب قائم کر دیا۔ پہلے یہ اہتمام نہیں تھا، پہلے یہ تھا کہ جاؤ صوبوں میں بیٹھو، رگڑے کھاؤ، مہینے لگاؤ، چلے کاٹو، مراقبے کرو، یہ ہوتا ہے، اور تب جا کے کچھ حاصل ہوتا ہے۔ اب جناب حضرت نے دیکھا کہ کہاں یہ وقت لوگوں کے پاس، کہاں فرصتیں، کہاں نکالیں گے، کہاں جائیں گے، محروم رہتے ہیں۔ تو مراسلت کو فرمایا کہ یہ قائم مقام ہو جاتی ہے صحبت کے ساتھ مقام، اور بلکہ اگر قریب صحبت میں رہ رہا ہو نا آدمی تو بھی بسا اوقات زبان سے اپنے دل کا پورا حال شیخ کے سامنے کہنے میں دشواری ہو جاتی، کہہ نہیں پاتا، اس لیے لکھ کے دیں، اور وہ لکھ کر دے کر اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ شیخ اس کو بتا دیتا ہے، وقت پر ہی بتا دیتا ہے کہ اس وقت یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، ان کی ہدایت پر عمل کرنا، اس میں بڑی برکت۔ یہ تربیت السالک حضرت کی کتاب ہے، یہ مجتہدانہ اس تصوف میں بالکل ایک عجیب نرالی چیز ہے، تربیت السالک و تنجیت الحال، کہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں اپنے حالات لکھ کے بھیج رہے ہیں، حضرت اس کو فرما رہے ہیں کہ اس کی کیا اس کا حل ہے۔ قدر اس کی نا قدر آدمی ہم جیسے کیا کرنا چاہیں، جس کو حالات گزرے، جس کو سابقہ پیش آیا، وہ اس کو پتا لگتا ہے کہ کیا عجیب و غریب جواہر ہیں، جواہر کا لفظ بھی انتہائی ہلکا ہے، اس کی قیمت کیا ہے، جو حضرت جو اس میں تعلیم میں جو باتیں فرمائیں۔ حقیقت یہ ہے کہ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی، نکھار کا درد، اور
اللہ تعالیٰ نے عجیب فہم عطا فرمائی، ملتی نہیں دنیا میں اس دین کی اور تصوف کی اور شریعت کی اور طریقت کی ہر چیز. تو وہ سب یہ وراثت کی وجہ ہے. تو یہ وراثت بڑی کارآمد تھی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کر سکے. تو وہ یہ قائم کرنا ان کے حالات میں بھائی اگر اس کے اوپر عمل ہو جائے تو انشاءاللہ یہ سارا ہفتہ گزر گیا. کچھ نہ کچھ آپ حضرات کی سما خراشی کرتے رہے. تو رمضان کا آخری دن ہے، آخری روزہ ہے، شاید اس کے بعد دوسرا روزہ میں کرنا ہو تو جا رہا ہے رمضان کا مقدس مہینہ. بس اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی رحمت سے جو کچھ بن پڑا، جو کچھ کرنے کی توفیق ہوئی اپنی رحمت سے قبول فرما لے. ورنہ کیا ہم، کیا ہمارے اعمال، کیا ہماری عبادت، کیا ہمارا ذکر، کیا ہماری کچھ بھی نہیں. اپنی نسبت سے دیکھو تو کچھ بھی نہیں. البتہ وہ ان کی رحمت کی نسبت سے دیکھو تو وہ نقطہ نواز ہیں. کسی بھی بات کو قبول فرما لیں، ان کا کرم ہے، نواز دیں، بیڑا پار ہو. بس ہے اپنا ایک ہی نالا اگر پہنچے وہاں، بس ہے اپنا ایک ہی نالا اگر پہنچے وہاں. یوں تو کرتے ہیں بہت سے نالا و فریاد. اور حاجی صاحب بیٹھے رہے، حاجی بابی صاحب کو بس ہے اپنا ایک ہی نالا اگر پہنچے وہاں. یوں تو کرتے ہیں بہت سے نالا و فریاد. باقی یہ کہ جاتے جاتے اس بات کی تذکیر ہم سب کو مناسب ہے کہ رمضان آتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی رحمت سے بڑا کرم ہے، جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ کچھ توفیق ہو جاتی. رجوع اللہ رمضان کے مہینے ہم جیسے غافلوں کو، مغفلوں کو بھی کچھ تھوڑا سا دل میں ایک پیدا ہو جاتی ہے انابت کی کیفیت کسی وقت میں. رمضان کی برکت، اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس پر بھی شکر ادا کرو بہت. اللہ تبارک و تعالیٰ نہ جانے کتنے ہیں کہ پتہ نہیں چلتا کب رمضان آیا کب گزر گیا. اللہ بتائے، اللہ تعالیٰ اس کو نہ شامل کرے. تو یہ نعمت عطا فرما دی اللہ تعالیٰ، کرم ہے. لیکن اب رمضان گزر گیا، دوسرا دور شروع ہو گیا غیر رمضان. تو کیا اس وقت اللہ میاں کچھ اور تھے، اب کچھ اور ہو گیا. اس وقت میں دین کچھ اور تھا، اب کچھ اور ہو گیا. اس وقت میں ہم کچھ زیادہ مسلمان تھے، اب کم مسلمان ہو گئے. ارے بھائی ہے تو سب وہی اللہ، وہی دین کا صحبت کرنے والا. تو ٹھیک ہے رمضان کے اندر عبادت کی نسبتاً کچھ زیادہ توفیق ہو گئی عام دنوں کے مقابلے، وہ سب نہ صحیح. لیکن اس سارے رمضان کا مقصد اللہ تعالیٰ نے ایک بیان ہے. اگر دیکھو تو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اس ساری کاوش کا، اس ساری محنت کا حاصل ایک ہے کہ تمہارے اندر تقویٰ آ جائے. یہ ہے تقویٰ پیدا کرنا بات، یہ ہے اصل چیز. تو اب اس بات کا لحاظ رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ رمضان کا اشرا، رمضان کو گزار لیا الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے رمضان کا اشرا بھی عطا فرما دیا الحمدللہ. ماشاء اللہ اب دیکھو اس مسجد میں 50 سے زیادہ ماشاء اللہ معتکفین ہیں. اللہ تعالیٰ نے اعتکاف کی توفیق بخشی. اعتکاف بڑی عجیب غریب چیز ہے. در پہ آپا اللہ میاں بیٹھے رہے تصور جانا چاہیے. دل چاہتا ہے، دل ڈھونڈتا ہے، پھر وہی فرصت کے بعد بیٹھے رہے تصور جانا چاہیے. تو وہ اللہ تعالیٰ نے یہ اعتکاف معتکفین کو یہ نعمت عطا فرمائی. تو یہ سب لیکن 10 دن تک تو بیٹھے گئے ان کے در پر. اب کہیں اور کسی اور در پہ جانا نکلنے کے بعد در تو وہی ہے. اس وقت میں سناتن متوجہ ہو کر بیٹھ گئے کہ چلو اب اور دوسری دنیا کے بھی کام دھندے ہیں، لیکن کم از کم اس بات کا تو لحاظ رہے کہ بھائی
سکتے ہیں، لیکن کم از کم اس بات کا کوئی لحاظ رہے کہ بھائی عبادتیں وہ نہ صحیح، لیکن گناہوں سے اجتناب، اللہ تعالیٰ کے ناراض کرنے والے اعمال سے اجتناب، یہ کیا کہ 10 دن کے لیے تو سب چیزوں کو چھوڑ دیا۔ ارشاد فرمایا کہ ورد سے جو اصلی مقصود ہے وہ خود مرض میں بھی حاصل ہے، یعنی عبدیت۔ بعض اوقات کسی عذر کی وجہ سے، مثلا بیماری کی وجہ سے انسان کے معمولات چھوٹ جاتے ہیں، تو ان معمولات کے چھوٹنے کا صدمہ ہوتا ہے بعض لوگوں کو، اور صدمے کی حد تک بھی کوئی مذاکرہ نہیں، وہ بے چینی اور پریشانی کی حد تک پہنچ جاتا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ بے چینی، یہ پریشانی، یہ ان کا صدمہ یہ ٹھیک نہیں، اس لیے کہ سارے ذکر، اذکار، معمولات، اوراد، وظائف، ان سب کا حاصل کیا ہے؟ بندگی، عبدیت، اظہار عبدیت۔ تو اگر بیماری کے اندر چھوٹ گئے معمولات، تو اس بیماری کی حالت میں جو شکستگی ہے، جو عاجزی ہے، وہ خود عبدیت پیدا کر رہی ہے، اور اس عبدیت کے پیدا کرنے سے وہ مقصود پھر خود بخود حاصل ہوگا۔ جتنی بھی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رخصتیں عطا فرمائی ہیں، وہ سب ان کا حال یہی ہے۔ ان اللہ یحب ان تؤتی رخصہ کما یحب ان تؤتی عزائمہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ رخصتوں پر بھی عمل کرنے کو پسند فرماتے ہیں، جس طرح عزیمت پر عمل کرنے کو پسند فرماتے ہیں، رخصت پر عمل کرنے کو بھی پسند فرماتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عزیمت اللہ جل جلالہ کی عظمت کا حق ہے، اور رخصت انسان کی عبدیت کا حق، بندگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کیا آدمی بہادری دکھائے کہ میں یہ کر لوں اور وہ کر لوں، اللہ بتائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تو شکستگی چاہیے، عبدیت چاہیے، عاجزی چاہیے۔ تو اس لیے عظیمت، رخصت پر عمل کر کے یہ ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے عاجزی کی، عبدیت کی، شکستگی کی، تو وہ انسان کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتی ہے۔ لہذا رخصت پر عمل کرنے میں کبھی دل تنگ نہ کرنا چاہیے۔ اس بات کا تو اطمینان کر لے کہ آیا رخصت کا موقع ہے کہ نہیں، شرعاً رخصت پر عمل کرنے کی گنجائش ہے کہ نہیں، اس کا تو اطمینان کر لے۔ لیکن جب یہ اطمینان ہو گیا کہ فقہی اور شرعی اعتبار سے رخصت ہے، تو اب رخصت کے اوپر عمل کرنے میں دل تنگ نہ کرے، زیادہ صدمہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کو پسند، ارے میاں یہ روزہ رکھا کہ نہیں رکھا، یہ روزہ کس کے لیے رکھتے ہو؟ روزہ اگر اپنی ذات کے لیے رکھ رہے ہو، اپنی خوشی کے لیے رکھ رہے ہو، اپنا شوق پورا کرنے کے لیے رکھ رہے ہو، تو بے شک صدمہ کرو کہ صاحب بیماری آ گئی زیادہ، روزہ چھوٹ گیا۔ لیکن اگر رکھ رہے ہو اللہ کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ چھوڑ دو اس روزے بیماری کی حالت میں، تو پھر جو مقصود ہے وہ حاصل ہے، نہ کھا کر بھی وہ مقصود حاصل ہے جو نہ کھانے سے حاصل ہوتا ہے۔ تو اس واسطے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کھاؤ تو کھاؤ، سارا معاملہ ابتدا کا ہے، اس میں دل تنگ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی اجازت ہے، اجازت ہی نہیں ہے بلکہ فرمایا بعض حالات میں پسندیدہ ہو جاتا ہے، بعض اوقات واجب ہو جاتا ہے، روزہ توڑ دیں، روزہ نہ رکھنا۔ تو آپ نے کہا کہ نہیں میں تو رکھوں گا، تو یہ ایک تو نہ صرف یہ کہ یہ اتباع کے خلاف ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی بہادری جتا، ہم بڑے بہادر ہیں،
تو اس واسطے روزہ رکھ رہے ہیں. اسی واسطے حدیث میں آیا ليس من البر الصيام في السفر. سفر کی حالت میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں. مراد اس سے وہ سفر کہ جس میں مشقت زیادہ ہو، اس میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں. اب ذرا سوچو، یا تو یوں کہا جا رہا ہے ان تصوموا خیر لکم اور لعلکم تتقون، یہ فوائد بیان کیے جا رہے ہیں، اور وہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ لیس من البر الصيام في السفر. سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں. وہی روزہ جو اتنا محفوظ تھا کہ روزے کے دار کی دعا قبول رد نہیں ہوگی جب تک کہ افطار نہ کر لے، اور وہی روزہ جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ گناہ معاف کر رہا ہے، جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ یہ میرا ہے، میں اس کی جزا دوں گا، اب سب ملی وانا حجی کی، اسی روزے کو کہہ دیا گیا کہ اب نیکی نہیں. کیوں نہیں؟ اس واسطے کہ ہمارا حکم ہے. جب ہمارا حکم ہے تو اس میں کوئی فضیلت نہیں، کوئی نیکی نہیں، کوئی تقویٰ کی بات نہیں کہ وہ رکھے. جب ہم کہیں کہ رکھو کچھ رکھ، اور جب ہم کہیں کہ نہیں تو پھر روزہ رکھنے میں کوئی وہ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے زیادہ بہادری جتانا یہ اچھی بات ہے. جب اللہ تعالیٰ نے خود بیماری دی، جب اللہ تعالیٰ نے خود عذر دیا، تو اس کا حق یہ ہے کہ اس صورت میں رخصت پر عمل کرے. دلتا ہے وہاں رومی فرماتے ہیں کہ چونکہ بر میخت ببندت بستبا، چونکہ بر میخت ببندت بستبا، کیونکہ شاید جادو کو برجت تبا. ارے ان کے ہاتھ میں ہے معاملہ، جب وہ باندھ کے ڈال دے تو پھر بندگی کا تقاضا یہی ہے کہ مندر پڑے گا، پھر زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. بندگی کا تقاضا یہ بندے پڑے گا. ہاں کیوں کشایت جب کھول دے تو چابو کو برجت تبا، پھر درنجے لگا اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عطا فرما دی. تو رخصت کے اوپر عمل کرنے میں کبھی دل تنگ نہیں. بعض لوگ ہوتے ہیں جو سخت کوشی کی طبیعت ہوتی ہے، سخت کوشی، تو طبیعت پر کیا کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ مشقت کا کام کریں، اور مشقت ڈھونڈتے اس لیے ڈھونڈتے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ اسے فضیلت ہے، اس میں زیادہ ثواب ہے. بہرحال بہت سے بزرگوں سے بھی اس قسم کی باتیں منصور ہیں، لہٰذا ان کے شان میں کوئی کلمہ ایسا نہیں کہنا چاہیے جو گستاخی کا ہو. لیکن سنت کا طریقہ یہ نہیں. سنت کا طریقہ وہ ہے جو حدیث میں فرمایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بیان فرمائی گئی کہ ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین الا اختار ایسرہما. جب دو چیزوں کے درمیان اختیار دیا جاتا تو آپ ان میں سے آسان کر کو اختیار کرو، آسان کر کو اختیار کرو. اور یہ آسانی کو اختیار کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معاذ اللہ تن آسانی کی وجہ سے تھا؟ کیا اس وجہ سے تھا کہ آپ کو مشقت کرنے سے تکلیف سے بچنے کے لیے، دنیاوی راحت حاصل کرنے کے لیے، آرام پانے کے لیے، تن آسانی کے لیے؟ ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے بارے میں اس بات کا تصور نہیں ہو سکتا کہ آپ تن آسانی کی وجہ سے آسان راستے کو اختیار کرنا چاہتے. لہٰذا صرف ایک ہی بات ہے، کیا کہ آسان راستے کو اختیار کرنے میں ابدیت جائے، بندگی جائے. اللہ تعالیٰ کے سامنے بہادری نہیں ہے، شگفتگی. میں تو عاجز بنتا ہوں، میں تو نہ کر رہا ہوں، میرے لیے میں تو اپنا یہی آسان راستہ اختیار کرتا ہوں. یہ بندگی کے اظہار ہے. اور جو دو راستے دیے گئے اور مشقت والے کو اختیار کیا، اس کا معنی یہ کہ اپنی بہادری دکھا. اور ہمارے مرحوم بھائی تھے، اللہ تعالیٰ ان کو درجات بلند فرمایا، بھائی محمد ذکی صاحب کیفی شعر کہا کرتے ہیں، بڑے اچھے دیوان گل تک کیا ہے. انہوں نے اس بات کو ایک شعر میں کہا ہے، اور بڑا اچھا شعر لوگ سمجھتے ہیں، آج کل کے لوگ سمجھیں گے اس کو.
شعر میں انہوں نے کہا کہ اس قدر بھی ضبط غم اچھا نہیں، اس قدر بھی ضبط غم اچھا نہیں، توڑنا ہے حسن کا پندار کیا حسن کا پندار توڑنا چاہتے ہو کہ اتنا کہ تم جتنی بھی مشقتیں مجھے دو میں برداشت کروں گا؟ الحمد للہ نہیں، اس قدر بھی ضبط غم اچھا نہیں، توڑنا ہے حسن کا پندار۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ وہاں سے شکست ہے۔ ایک بزرگ ایک مرتبہ کسی دوسرے بزرگ کی عیادت کے لیے گئے، تکلیف میں تھے، درد ہو رہا، تکلیف ہو رہی، اسی درد تکلیف کی حالت میں اور مسلسل الحمدللہ 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 کا ورد کر رہے بڑے۔ تو جو بزرگ عیادت کو گئے تھے انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا مقام ہے تو بہت بڑا کہ آپ شکر ادا کر رہے ہیں، باقی ایک بات بتا دوں کہ جب تک الحمدللہ الحمدللہ کرتے رہو گے صحت نہیں ہونے کی، 10 وقت دور ہو یہ کیا کروں تاکہ تھوڑا سا ہائے ہوں بھی کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو کہ یا اللہ تکلیف ربی اتنی مسئلہ عبداللہ آتا ہے ہوگا، یہ ہے پیغمبر کا سننا، ربی انی مسئلہ عبداللہ آتا ہے ہوگا، یا اللہ مجھے تکلیف ہو گئی ہے اپنے رحمت سے مجھے دور کرو، ربی انی مغلوب بنتا ہوں، پکارو اللہ تبارک و تعالیٰ، اپنی تکلیف بتاؤ ان کے سامنے، یہ کیا الحمدللہ الحمدللہ کر کے اپنی بہادری جتا رہے ہو کہ مجھے جتنا بھی مجھے بیماری ہو جائے میں جیتوں گا نہیں، میں کراؤں گا نہیں، یہ نہیں اللہ کے سامنے آج ہی کا اظہار، یہ ہے بندگی کا۔ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ پکارو تو پکارو، اور جب وہ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا اپنی تکلیف ہمارے سامنے بیان کرو تو بیان کرو، شکوے کے طور پر نہیں، شکوے کے طور پر نہیں، بلکہ اپنی عاجزی کا اظہار کریں، یا اللہ میں تو عاجز ہوں، آپ تو بھائی یہ ہے بندگی کا تقاضا، عظیمت پر بھی عمل کرے آدمی اور رخصت پر بھی عمل کرے، جب ضرورت پیش آئے اس میں کوئی دل کا ہونا چاہیے، اور اگر دل پر طبی طور پر صدمہ ہوتا ہے، ایک آدمی ساری عمر روزے کا پابند رہا، بیماری ہو گئی، روزے چھوٹ گئے، صدمہ تو ہوگا، وہ صدمہ برا نہیں، وہ صدمے پر اور ثواب انشاءاللہ، اس غم کے اوپر اس صدمے پر اور ثواب اور اجر کہ اس کو یہ صدمہ پہنچا، لیکن رخصت پر عمل کرنے میں دل کا ہے۔ تو فرمایا کہ دل سے جو اصلی مقصود ہے وہ خود مرض میں بھی حاصل ہے، یعنی عبدیت، وہ عبدیت حاصل ہو جائے۔ خوب یاد رکھو انسان کا اعلیٰ ترین مقام ہے، اعلیٰ ترین مقام، جس سے اونچا مقام انسان کے لیے نہیں ہو سکتا وہ ہے عبدیت کا مقام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا مقام، اس سے اونچا کوئی مقام نہیں۔ دیکھو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے اوصاف قرآن میں بیان کروائے، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، جی کتنے اوصاف القاب اور کیا کیا کچھ اوصاف بیان فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیسے کیسے انداز سے تعبیر فرمایا سرکار علیہ وسلم کے مقام میں، لیکن جہاں ذکر آیا معراج کا کہ ہم نے دیکھو ان کو وہاں بلایا، اس سے ان کے مقام پر اپنے پاس بلایا معراج، تو وہاں جو لفظ استعمال کیا وہ لفظ یہ سبحان الذی اسری بعبدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ لے گیا اپنے بندے کو، وہاں لفظ نہ شاہدت نہ مبشرا نہ نذیرا نہ رسولا نہ داعیا کچھ نہیں، ایک لفظ سبحان الذی اسری بعبدہ لے گیا اللہ تعالیٰ، کس کو لے گیا؟ اپنے بندے کو۔ وہ اتنا اونچا مقام جو عطا ہوا تو معلوم ہوا کہ اتنا اونچا مقام عطا ہونے کے بعد سب سے اونچا مقام جو تھا وہ ان کی عبدیت کا مقام، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی بندگی کا، اپنی شکستگی کا، اپنی عاجزی کا جواب۔ یہ
اور اسی واسطے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ جو ہوتے ہیں وہ ٹوٹے ہوئے دلوں کے ساتھ، ٹوٹے ہوئے دلوں کے ساتھ، یہ جو صدمہ ہو رہا ہے نا کہ نماز وہ روزہ چھوٹ گیا، مطلب یہ صدمہ سے دل ٹوٹا، یہ دل شکستہ ہوا، اس دل شکستگی کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نواز دیتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نواز دیتے۔ یہ دل کا ٹوٹنا خاص قدموں سے ہو، خاص غموں سے ہو، افکار سے ہو، یا خوف خدا سے ہو، فکر آخرت سے ہو، کسی طرح ہو، جب دل ٹوٹتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا مورد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ جو چھوٹے پڑتی رکھتے ہیں دل دلدار، کبھی کوئی تکلیف آ گئی، کبھی کوئی صدمہ آ گیا، کبھی کوئی پریشانی آ گئی، دل پہ چھوٹے پڑ رہی ہیں، یہ توڑا جا رہا ہے دل کو۔ یہ کیوں توڑا جا رہا ہے؟ یہ اسی لیے توڑا جا رہا ہے کہ اس کو مورد بنانا ہے اپنی رحمتوں کا، اپنے فضل و کرم کا۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے کہ یہ آئے نہ ہے وہ آئے، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے کہ یہ آئے نہ ہے وہ آئے نہ، جو شکستہ ہو تو عزیز طرح نگاہ ہے آئے نہ ساز، جتنا ٹوٹے گا اتنا ہی آئے نہ ساز کی نگاہ بازی، جو شکستہ ہو تو عزیز طرح نگاہ ہے آئے نہ ساز۔ تو وہ ہمارے حضرت اللہ تعالیٰ بلّہ کو بلند فرمائے، ڈاکٹر صاحب کو بلا کے تو شیر سنایا کرتے تھے، شیر کی حضرت کہتے منتخب یاد سے تو یار وہ سنایا کرتے تھے کہ جو اللہ تعالیٰ کسی کے دل کو یعنی توڑتے ہیں تو دراصل کا مقصود جو ہوتا ہے وہ اس کو کہیں بلندیوں تک پہنچاتا ہے۔ یہ صدمے، یہ افکار، یہ غم جو انسان کو آتے ہیں یہ انسان کے درجات کو اتنا بلند کرتے ہیں۔ یہ مجاہدہ اضطراری ہوتا ہے، اور یہ مجاہدہ اضطراری اتنی تیزی سے ترقی کراتا ہے انسان کی کہ عام حالات میں بھی ترقی نہیں ہوتی۔ تو اسے سمجھتے کہ فرمایا کہ یہ کہہ کے گاسا ساز نے پیالہ پٹک دیا، یہ کہہ کے گاسا ساز نے پیالہ پٹک دیا، اب اور کچھ بنائیں گے اس کو بگاڑ، اب اور کچھ بنائیں گے اس کو بگاڑ۔ تو جو پیالہ پٹک دیا کہ اب یہ توڑا ہے، اب اور کچھ بنائیں گے اس کو بگاڑ۔ تو جب یہ ٹوٹ ٹوٹ کے بگڑتا ہے تو اور کچھ بنتا ہے، وہ مورد بنتا ہے اللہ جل جلالہ کی تجلیات کا، ان کی رحمتوں کا۔ اور ایک شعر ہے تو غزل کا، اگر فرمایا غزل کا شعر ہے، مگر اسی فرمایا کہ بتانے ماہوش اجڑی ہوئی منزل میں رہتے ہیں، بتانے ماہوش اجڑی ہوئی منزل میں رہتے ہیں، جسے برباد کرتے ہیں اسی کے دل میں رہتے ہیں، جسے برباد کرتے ہیں اسی کے دل میں رہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ٹوٹے ہوئے دل کے اندر اپنی تجلی تو اس لیے ڈرو نہیں ان سے، یہ صدموں سے، یہ غموں سے، یہ آنسو جو گر رہے ہیں، یہ دل جو ٹوٹ رہا ہے، یہ آہیں جو نکل رہی ہیں، یہ اگر ایمان ہے اللہ جل جلالہ کے ساتھ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دل میں ہے تو یہ سب آہیں اور کراہیں یہ سب پہنچا رہی ہیں کہیں سے کہیں، کہیں سے کہیں پہنچا رہی ہیں۔ وادی عشق بسے دور و درازت والے، وادی عشق بسے دور و درازت والے، بے شبت زیادہ ستار بآہے گاہے۔ بڑی لمبی چوڑی لمبا چوڑا راستہ ہے، لیکن بعض اوقات یہ 100 سال کا فاصلہ ایک آنکھ میں طے ہو جائے، بے شبت زیادہ ستار بآہے گاہے۔ تو اس لیے یہ شکست کا جو ہے تو اللہ آگے فرمایا کہ صرف دل سے ذکر کرنا بھی نافع ہے جب بقصد ہو، دل سے ذکر کرنا زبان نہیں چل رہی، صرف دل میں ذکر ہو رہا۔ دل سے ذکر کرنے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ذکر کے الفاظ کا تصور دل میں لائے اور دل میں وہ الفاظ دہراتا رہے، اگرچہ زبان نہیں ہے۔ تو اگر یہ قصد ہو، قصد سے دہرا رہا ہے تو یہ بھی نافع ہے، ورنہ بلا قصد سے نفع مقصود حاصل نہیں ہوتا۔
نفع کا اگر فرض نہیں ہے تو مقصود حاصل نہیں. کیوں؟ تو وہ حدیث میں فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جو ایمان جو یہ رمضان کے روزے رکھے یا رمضان میں تراویح میں کھڑا رہے، دو سب سے بیان فرمائی کہ ایک تو ایمان ہو، ایک احتساب. احتساب کے معنی ثواب کا طلب کرنا، یعنی ثواب حاصل کرنے کی نیت ہے، اللہ جل جلالہ کی رضامندی حاصل کرنے کی نیت ہے. کچھ جو بھی کرے اس نیت سے جب کرے گا تو یہ فائدہ حاصل ہوگا. اور نیت یہ بنتی تو نیت یعنی نیت روزہ رکھنے کی تو ہے، لیکن روزہ رکھنے کی نیت سے روزہ فقہی اعتبار تو ہو گیا، لیکن اس کا مقصود جو ہے وہ اللہ جل جلالہ کو راضی کرنا نہیں. ہمارے بزرگ مولانا علیمی اقاد مدد اللہ علی مولانا ابو الحسن نبی مدد اللہ علی ان کو سلامت رکھے آگے پہنچا. وہ ایک دن بیان فرمانے لگے کہ ایک صاحب مجھے ملے تو وہ بڑے یعنی آج کل کے لحاظ سے بڑے تعلیم یافتہ اور ماڈرن بھی ساتھ تھا. تو اور کچھ دن کے زیادہ معاملات میں تو میں نے دیکھا نہیں ان کو کچھ زیادہ شغف، لیکن روزہ بڑی پابند. تو ایک دن سے ذکر آ گیا کہ بھئی یہ روزہ ماشاءاللہ بڑی پابندی رکھتے ہیں. کوئی بات اس میں یہ ہے کہ روزے کو میں یہ سمجھتا ہوں، میں اس لیے رکھتا ہوں، روزے کی پابندی اس لیے کرتا ہوں کہ نماز کی زیادہ نہیں ہوتی، لیکن روزے کی میں پابندی اس لیے کرتا ہوں کہ میرے نزدیک اگر شریعت کا حکم نہ بھی دیا ہوتا تو بھی روزہ جو ہے وہ انسان کی صحت کے لیے کم سے کم سال بھر میں ایک مرتبہ ایک مہینہ روزہ رکھنا ضروری ہے. تو میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ بڑی عمدہ صحت ہو جاتی ایک سال ایک مہینہ روزہ رکھنے میں. اور دوسرا یہ ہے کہ افطار کے وقت جو لذت آتی ہے وہ سارے سال کسی اور کھانے میں نہیں آتی. تو روزہ میں اس لیے رکھتا ہوں تاکہ ایک تو صحت درست ہو جائے، دوسرے یہ افطار کی لذت حاصل ہے اس غرض سے. تو وہ خدا کا بندہ سارا مہینہ روزہ بھی رکھ رہا ہے اور مقصود جو ہے وہ افطار کی لذت حاصل کرنا ہے اور مقصود وہ صحت اور تندرستی حاصل کرنا ہے. احتساباً نہ ہوا، طلب ثواب کے لیے نہ ہوا، طلب اجر کے لیے نہ ہوا، تو اس واسطے اس پر وہ فضیلت مرتب نہیں ہوتی، وہ ثواب نہیں ہوتا. روزے کا قلب تھا، روزے کا قلب تھا. زیادہ مجھ سے بتا پوچھو بھائی روزہ ہو گیا کیا ہو گیا، لیکن صوفی سے پوچھو وہ کہے گا کہ نہیں ہوا، یعنی اس کا جو مقصود تھا وہ حاصل نہیں. تو اس واسطے یہ فرمایا کہ ذکر جو تب سے تب مقصود حاصل ہوتا. ویسے ہی تمام چل پڑی بے اختیار، کوئی مقصود نہیں اللہ کو راضی کرنا، کوئی مقصود نہیں اس سے نفع حاصل کرنا، تو اس سے نفع مقصود نہیں ہوتا. تو ایک ہی بات ہوگا. دوسرا فرمایا قلب اور زبان دونوں کو جمع کرنا زیادہ نافع ہے. زیادہ فائدہ مند یہ ہے کہ قلب اور زبان دونوں کو جمع کرے، زبان سے بھی ذکر کرے اور قلب میں بھی قلب بھی اس کو قلب بھی تصور میں رکھے تو یہ زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے. ایک وجہ اس کی ظاہر ہے کہ دو عضو مجبور ہے اللہ جل جلالہ کیا زبان اور قلب، جبکہ اگر صرف قلب سے کرنا ہوتا تو صرف ایک عضو مجبور ہوتا. دوسرا یہ کہ قلب کا حساب یہ ہے کہ اگر زبان حرکت نہ کرے تو قلب کا حال یہ ہے کہ بہت جلدی پھسل جاتا ہے. ذرا سا کوئی معاملہ پیش آیا، ابھی شروع کیا دل میں ذکر کرنا، ایک دم سے کوئی خیال آ گیا وہ پھسل گیا جاتا ہے. اور زبان اگر چل رہی ہے تو جب تک زبان چلتی رہے گی، جب تک کہ اس کو روکنے کا قصد نہیں کرے گا اس وقت تک وہ چلتی رہے گی. لہذا اس کے ساتھ ذکر میں دوام پیدا ہوتا ہے، استقلال پیدا ہوتا ہے، استقامت آتی ہے. تو اس لیے دونوں
فرماتے ہیں بزرگوں کا فرمانا یہی ہے کہ اس حکم میں نہ رہے کہ صاحب ذکر کل بھی کروں گا، بلکہ ذکر لسانی ہی اس کے ساتھ جاری رکھتے اور اس کے سہارا احساس فرمایا کہ دل نہ لگنے کی بہت سی صورت ہے. کبھی تو کسی کام سے تعلق کی وجہ سے پریشانی ہو جاتی ہے، کبھی کسی عضو میں کچھ فرض ہوتا ہے جس کی وجہ سے دل کی بھی پریشانی ہو جاتی ہے، کبھی بھوک، کبھی گناہ کا ارتکاب. ان اسباب میں جس کا تسیہ اختیار میں ہو اسے تو دفع کر کے ذکر میں مشغول ہو. بھوک ہو کھانا میسر ہو کھا لے، تعلق اگر ناجائز ہے چھوڑ دے، پھر ذکر میں مشغول ہو. اگر اس پر بھی دل نہ لگے تو کچھ پرواہ نہیں، ذکر کو مقصود سمجھ کر پورا کر لے، انشاءاللہ ذکر کی برکت سے حالت کی اصلاح ہو جائے گی. مجھے ہوتا ہے کہ دل نہیں لگتا تو میں دل کے نہ لگنے کے بہت سے اسباب ہوتے ہیں. بعض اوقات اس لیے نہیں لگتا کہ دل میں کوئی کام کا تقاضا ہے، کسی کام کا تقاضا ہے تو وہ کام کا تقاضا کر کے اور اس کی وجہ سے دل نہیں لگ رہا اس کے اندر، تو فرماتے ہیں اس معنی کو دور کر، جس کا تقاضا ہے اس کام کو یا تو کر لو، کر کے آرام سے فارغ ہو گئے، یا پھر اس کے تعلق کو دل سے نکال ختم کر. تو یہ نماز ہو یا عبادتیں ہوں، یہ در حقیقت فراغت ذہن کے ساتھ امکان کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اگر کوئی طبیعت کا تقاضا ہے تو پہلے پورا کرے. اسی بات فرمایا کہ اگر پیشاب پکانے کی حاجت ہے تو پہلے وہاں جاؤ، اس سے پارے ہو جائے. بھوک تیز لگ رہی ہے پہلے کھانا کھا لو. پھر ابھی روایت میں آتا ہے تو عمر رضوانو جو ہے وہ بیٹھے کھانا کھاتے رہے تھے، امام جو ہے وہ تراش کرتے رہے، یعنی امام کی تراش کی آواز آ رہی کانوں میں اور بیٹھے کھانا کھا رہے. تو کسی نے کہا کہ حضرت جماعت کھڑی ہے آپ کھانے میں لگے ہوئے، تو انہوں نے فرمایا کہ لأن اجعل طعامی صلاۃ احب الی من ان اجعل صلاتی طعام، کہ میں اپنے کھانے کو نماز بنا لوں یہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ نماز کو کھانا بنا لوں. کہ اگر بھوک کی حالت میں جبکہ بھوک شدید لگی ہوئی ہے جا کے کھڑا ہو گیا نماز میں تو دماغ دل تو لگا رہے گا کھانے کی طرف، تو وہ دل دماغ کی طرف ہو جائے گا نماز کی طرف، وہ کھانے میں لگا ہوا. اس کے بعد خلاف کھانا کھا رہا ہوں، دل یہ ہے کہ جلدی سے سارے ہوں جلدی جا کے نماز میں شامل ہوں، یہ کھانا بھی نماز بنتا ہے. تو کھانے کو نماز بنانا بہتر ہے بنسبت کہ نماز کو کھانا بنانا کسی کا. تو یہ اللہ ایک جملہ ہمارے آپ کے زبانوں پر بہت کثرت سے آتا ہے اور اس کی طرف دھیان نہیں ہوتا. ہمارے بھی آتا تھا. اللہ تعالیٰ درجات پر فرمائے میرے والد ماجد پر صلی اللہ علیہ وسلم، بزرگوں کی نگاہ جاتی ہے، ادا والوں کی نگاہ جاتی ہے، ایسی باتوں کی طرف آج آدمی کی نگاہ نہیں جاتی. ہماری زبان پر یہ اکثر و بیشتر آ رہا تھا کہ بھائی ذرا نماز سے فارغ ہو جائے تو پھر کھانا کھائیں گے، یا نماز سے فارغ ہو جائیں تو ذرا بات کریں گے، تو نماز سے فارغ ہو جائیں گے پہلے. تو یہ اکثر و بیشتر نماز سے فارغ ہو جائے یہ جملہ زبان پر آیا کرتا ہے. تو ایک مطلب بھائی صاحب 15 دوسرے کے سامنے میں نے بھی کہہ دیا کہ ذرا نماز سے فارغ ہو جائے تو پھر ذرا کچھ بات کریں گے. تو بھائی صاحب نے فرمایا کہ بھائی کیا تم نے کہہ دیا نماز سے فارغ ہو جاتی ہے؟ نماز فارغ ہونے کی چیز نہیں ہے کہ نماز سے فارغ ہو جائے. نماز سے فارغ ہو جائے اس کے معنی یہ کہ نماز تو ایک بوجھ ہے، اس سے جلدی سے جلدی فارغ ہونا چاہتے ہو، اور اصل کام وہ ہے جس کی طرف متوجہ ہونا چاہتا ہو فارغ ہونے کے بعد. نماز سے فارغ ہو جائے تو کھانا کھائیں. اس کے معنی اصل مقصود تو ہے کھانا، اور نماز جو ہے وہ ایک بوجھ ہے جس کو جلدی سے جلدی ٹلا دو، اس سے فارغ ہو کے بیٹھو. فرمایا کہ یہ بالکل بے ادبی کی اور بہت ہی غلط بات ہے. قرآن کریم کا تو فرمانا یہ ہے کہ وَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. وَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، جب اور چیزوں سے فارغ ہو جاؤ
تو آ کر تھکو ہمارے سامنے کھڑے ہو پر عبادت کرو. تہجد میں حضور احمد سے کہا جا رہا ہے کہ جب آپ اور کاموں سے فارغ ہو جائیں تو ہمارے سامنے کھڑے ہو کر تھکیے نماز میں عبادت میں. تو اور کاموں سے فارغ ہو کر نماز کی طرف متوجہ نہیں ہے کہ نماز ہمارے کو اور کاموں کی طرف متوجہ. حالانکہ ذرا غور فرمائیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کام کیا تھے. بھئی ان کا اور کام کوئی دنیا کوئی روپے پیسہ جمع کرنا تھا, کوئی ملازمت کر رہے تھے, یا کوئی مال جائیداد بنا رہے تھے, اس میں لگ رہے تھے. آپ کی ساری مصروفیات دینی کی مصروفیات, کئی جہاد کی مصروفیت, کئی تعلیم کی مصروفیت, کئی تربیت کی مصروفیت, کئی امور سیاست امور مملکت کی مصروفیت, کئی ادوار مطہرات کی دلداری, کئی اصحاب کرام کی حاجت روائی, یہ سارے یہی کام تھے جو دین تھے. لیکن فرمایا کہ ان سے فارغ ہو کر ہماری طرف آؤ. کہ اور کام جو ہے وہ حسن لغیر ہی, اور یہ کام جو ہمارے سامنے کھڑے ہو ہاتھ باندھ کر اور کیا پڑھ رہے اللہ اور ہماری تصویر تقدیم کر رہے ہو, یہ حسن لے آئے نہیں. وہ مقصود لے گئے نہیں, یہ مقصود لے آئے. یہ فرق ہے عبادات میں اور دوسرے کاموں کے اندر. کہ یوں تو مومن کا ہر لمحہ عبادت ہے, لیکن اور چیزیں جو ہے وہ مقصود لے گئے نہیں ہے, حسن لے گئے نہیں. اور یہ چیز جو ہے یہ مقصود لے آئے نہیں. اس واسطے فرمایا کہ اس سے فارغ ہو کر اس مقصود کی طرف آؤ. تو یہ نہیں کہنا چاہیے کبھی بڑی بے ادبی کی بات ہے کہ نماز سے فارغ ہو کر کھانا کھائیں گے. نماز فارغ ہونے کی چیز نہیں. ارے کھانے سے فارغ ہو کر نماز پڑھو, کیا کہیں اس سے فارغ کرو اور مقصود اصلی کی طرف جاؤ. یہ تو فرمایا کہ پہلا کام تو یہ کریں کہ جس چیز سے تمہیں دل اٹکا ہوا ہے اس تعلق کو پتہ کر لے, یا تو اس کام کو پورا کر لے. میں نے ایک بزرگ کو دیکھا مسجد حرام میں, میرے ہمارے شیخ حسن مشاق مالکی رحمۃ اللہ علیہ کا طرف کو رجال فرمایا انتقال ہو گیا. میں جب سن 1963 میں حاضر ہوا مکہ مکرمہ, تو اس وقت اس کو الحمد للہ موقع ملا کافی طویل قیام کا مہینہ 1.5 مہینہ. تو وہ حرم مکی میں درس کیا کرتے تھے حدیث میں. تو ان کے درس میں شامل ہونے کی سال حاصل ہوئی. بڑے بزرگ آدمی تھے, ایسے بہت کم لوگ عربوں میں دیکھتے. اس کے بعد سنت کی تصویر اور اخلاق اور عجیب. تو میں نے ان کو دیکھا کہ ان کی طرف لوگ رجوع بہت تھا. کوئی مطلب پوچھا ہے, وہ کچھ کہا ہے, آ کے لوگ ہر وقت باتیں کرتے ہیں. تو ان کا معمول یہ دیکھا کہ 2 سنت مغرب کی فوراً پڑھ لی, نماز کے فرض کے 2 سنت فوراً پڑھ لی. اب اس کے بعد ہجوم ہوتا تھا لوگوں کا. تو ان سب کے حاجات پوری کرتے, ان کے مسائل کا جواب دیتے, یہاں تک کہ دیر گزر جاتی, آدھا گھنٹہ بعد خط گزر جاتا. حالانکہ 10 پہلے ہو چکا ہوتا تھا مغرب سے پہلے, لیکن جیسے 10 کے بعد لوگ کچھ پوچھ رہا ہے, وہ کچھ پوچھ رہا ہے, تو اس طرح وہ لوگ پوچھتے رہے. جب سب سے فارغ ہو جاتے آدھے گھنٹے گزرنے کے بعد, پھر اپنا سب کو رخصت کر کے اور پھر اللہ اکبر اللہ بھی پھر شروع کر دیتے. ورنہ عام طریقے سے سنا دیا بھائی جب 2 سنتیں پڑھی اس کے بعد اللہ بھی ساتھ ہی پڑھ لیں. لوگ انتظار کر رہے ہیں تو کریں, لیکن ان میں یہ بات کہ 2 فائدے. ایک حاجت مندوں کی حاجت جلدی رفع ہو جائے, جلدی فارغ کرنے ہوں. دوسرا جب یہ ذہن میں بوجھوں کے اتنے سارے آدمی بیٹھے ہیں تو اطمینان کے ساتھ آدمی خوشی کے ساتھ نہیں لگ سکتا نماز کے اندر. اس بات ان کو فارغ کیا, پہلے فارغ کر دیا. جب اکیلے رہ گئے تو اب شروع کرنے کا آواز. تو یہ ہے کہ جس چیز سے دل مشغول ہو اس سے پرہیز کریں. دیکھو یہ ادب بھی یاد رکھنے کا ہے. اکثر لوگ اس میں کوتاہی کرتے ہیں. ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے, آپ اس سے ذکر کر رہا ہے, نماز پڑھ رہا ہے, کچھ کر رہا ہے, آپ کو اس سے کچھ کام ہے. اکثر بیشتر میں نے دیکھا ہے یہاں مسجد میں روز تقریباً یہ واقع دے جاتا ہے. جس آپ کام جن کو ہوگا وہ آ کے سر پر سوار ہو جائے, کھڑے ہو جائیں. تو وہ جو نماز پڑھ رہا ہے اس کو دماغ پر یہ بوجھ ہو گیا کہ یہ ایک آدمی میرے چاہیے, یا اس کے پاس جا کے بیٹھ جائیں گے
اس انداز سے ظاہر کر کے کہ ہم تمہارے انتظار میں ہیں۔ نتیجہ یہ کہ وہ پڑھنے والا، نماز پڑھنے والا، اس کا دھیان لگ گیا اس طرف، ایک آدمی میرے انتظار میں بیٹھا ہے، اس کا قلب اس کی طرف مشغول ہو گیا، وہ نماز کی طرف متوجہ کماخو نہیں رہ سکتا۔ بڑی یہ بے ادبی کی بات ہے، اور نماز کی بھی بے ادبی، اور یہ تکلیف پہنچانا۔ ادب یہ ہے کہ کسی سے ایسے شخص سے کہا ہو تو پہلے پیچھے جا کر بیٹھ جاؤ، جس سے اس کو پتہ بھی نہ چلے کہ وہ بیٹھا ہے، اور جب وہ سلام پھیر لے تو اس وقت میں اس سے رابطہ کرو، پہلے جا کے سر میں سوار ہو جانا، یا آگے پیچھے ٹہلنا، یا وہاں پر کھڑے ہو جانا، یا بعض طرح میں جا کے بیٹھ جانا، یہ بڑی بے ادبی کی بات ہے، اور روز ہوتا ہے یہ ہوتا تقریباً لوگ اس کا خیال نہیں کرتے۔ یہ سب دین ہے بھائی، یہ جو عرض کر رہا ہوں یہ عادات ہیں، یہ سب دین کے عادات ہیں، یہ کوئی دین سے خارج کی بات نہیں، یہ سب دین کے عادات ہیں، ان کی پابندی اتنی ہی ضروری ہے جتنی اور تمام عبادتوں کی پابندی ہے۔ تو فرمایا کہ ایک سبب بھی ہوتا ہے، کبھی یہ ہوتا ہے جیسا بھوک لگی تو اس کی وجہ سے دل نہیں لگا، تو بھائی ہلو پیاس لگی ہوئی ہے، پی لو پانی، پھر نیند آ رہی ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ پہلے سو جاؤ، ڈیفینیٹلی عبادت ہے اور قرآن شریف پڑھنا چاہ رہے ہو، مثلا نیند کا غلبہ ہو رہا ہے، فرمایا کہ نہیں پہلے سو جاؤ تھوڑی دیر، اور سو کر فارغ ہو کر نیند سے جب جا طبیعت بحال ہو جائے پھر شروع کرو۔ تو یہ افواہ ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایسی چیزوں کے تدبیر اختیار کریں، بس درد ہو رہا ہے سر میں، مثال کے طور پر اب سر میں درد ہو رہا ہے، اب ظاہر سر کے درد کی وجہ سے فکر کر رہا ہے، دل نہیں لگ رہا جی، یا کوئی اور ایسی بات ہے کہ جو غیر اختیاری ہے، اس کی وجہ سے دل نہیں لگ رہا۔ فرمایا اس میں جو دل نہیں لگ رہا اس کی چندہ فکر نہ کرو، اس کو دل نہیں لگ رہا اس کی کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ایسے میں دل نہ لگنے سے کوئی نقصان نہیں، ذکر بنا کے خود مقصود ہے، چاہے دل لگے یا نہ لگے، اس کو سمجھ کے کرنا، انشاءاللہ ذکر کی برکت سے حالت کی اصلاح ہو جائے۔ مزید فرمایا کہ ذکر اور تلاوت میں جب طبیعت زیادہ گھبرانے لگے جلدی ختم کر دیا جائے، زیادہ گھبرانے لگے جلدی ختم کر دیا، یہ عذر ہے، اور عذر میں احکام میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ بہت زیادہ گھبرانے لگا، تھوڑی معمولی گھبراہٹ کی تو پرواہ نہیں کرنی چاہیے، زبردستی کریں، لیکن تو بہت زیادہ گھبراہٹ ہونے لگی تو اللہ ایک حدیث کا مضمون ہے کہ فرمایا کہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو جب تک ملال کا یعنی اکتاہٹ پیدا اس سے پہلے بلکہ ہمارے بزرگوں کا فرمانا بھی ہے، حضرت جمہور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جو بھی عبادت کرو تو وہ انتہا جتنی جب اس میں خواہش اور جوش ہے نا، اس جوش اور خواہش کو انتہا تک نہ پہنچاؤ، اس وقت چھوڑ دو جب کہ ابھی کچھ خواہش باقی ہے۔ کیا عجیب غریب تھوڑا سا چھوڑ دو اس وقت، بالکل انتہا تک نہ پہنچاؤ۔ اور اس کی مثال کے جمہوری صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چمکایا چکڈور ہوتی ہے، چکڈور پتہ نہیں آج کل لوگ بچے بھی نہیں ہوتے، چکڈور کیا ہوتا ہے، بچے پہلے چلایا کرتے تھے، آج وہ چکئی ہوتی ہے، بچے ایسے اس میں دھاگا لپٹا ہوا ہوتا ہے، اس کو ایسے پھینکتے ہیں، کھینچتے ہیں، لٹو آپ کی ہوتی ہے، آپ پتہ نہیں کیا آج کل کہتے ہوں گے، پہلے وہ چکئی یا چکڈور کیا اس کے اوپر لٹو جیسے اس کے اوپر وہ دھاگا لپوتے تھے اور پھر اس کو ایسے پھینکتے تھے، ایسے پھینکتے تھے پھر پھینکتے تھے تو وہ ایک دم سے کھینچی چلی آتی، تو اس کو چکڈور کہتے۔ اس کا قاعدہ یہ ہوتا تھا کہ جب اس کو ایسے پھینکا تو اگر پورا کا پورا کھول دیا پھر واپس نہیں آئی، اور اس میں ہلکی سی جب
دھاگا تھوڑا سا باقی رہ جائے اس کو پھینکنا پڑتا ہے. ذرا سا دھاگا باقی ہو تو پھر پھینکے تو وہ چلی جاتی, اور اگر پورا چھوڑ دیا ایک مرتبہ تو پھر وہ گر جاتی تھی واپس نہیں. تو حضرت ابو بکر سمجھتے ہیں کہ دیکھو یہ جو اس کا حساب چکور کا ہے کہ اگر اس کو واپس بلانا ہے تو تھوڑا سا دھاگا لٹکا ہوا چھوڑ دو, وہ دھاگا اگر لٹکا ہوا نہ رہا تو واپس نہیں آئے گا. اس واسطے اتنا کرو کہ جتنا خشک ہونے کی خواہش باقی ہو اس وقت میں چھوڑ دو, ساری خواہش سارا جوش ایک مرتبہ میں ٹھنڈا نہ کرنا. نبی ہم کہے کہ ایک مرتبہ جوش اگر ٹھنڈا کر لیا سارا کا سارا, اب دوبارہ پھر جانے کی توفیق نہیں ہوتی. اس لیے حدیث میں فرمایا گیا کہ اکتاہٹ نہ آنے دو, اکتاہٹ پیدا نہ ہونے دو, اکتاہٹ سے پہلے ختم کر دو, پھر اللہ تعالیٰ توفیق دے گے پھر دوبارہ شروع کر دیں. اللہ تعالیٰ سے کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سی ڈی آپ کی خدمت میں شعبہ دارالاشاعت کراچی کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. ملنے کا پتہ دارالاشاعت اردو بازار کراچی پاکستان. ای میل اشاعت@dgcom.net.pk.